دوستوں آج منگل والے دن دولت کی یہ خاص تسبیح آپ کی پوری کائنات ہی پلٹ کر رکھ دے گی۔ آج اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ یہ منگل والے دن آپ لوگوں نے یا اللہ یا رزاق اور یا غنیوں کا عمل پڑھنا ہے۔ دوستوں یہ تسبیح اتنی تیر و ہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پوری زندگی کی آسانیاں مل جاتی ہیں، پوری زندگی کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پوری زندگی کی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے پوری زندگی کی کامیابیاں، رزق، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ تسبیح نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ یا اللہ یا رزاقو کا عمل ہے اور اللہ والوں یا غنیو بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ منگل والے دن کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو بندہ بھی منگل والے دن اس تسبیح کو پڑھتا ہے، یقین کرے اول تو یہ کامیابی کا راز ہے، یہ اپنے سینے کا راز دے رہا ہوں۔ آج آپ کے گھر میں فاقے ہیں، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گی۔ یقین جانو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، بس آج اس تسبیح کو پڑھ لو، بس آج اس عمل کو کر لو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی مدد کو دیکھنا، پھر رب العالمین کی آپ دیکھنا کرم نوازیاں کہ میرا اللہ پاک جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر کس طریقے سے دیتا ہے۔ تو دوستوں آج اس تسبیح کے ذریعے رب کو راضی کرنے کا ایک نہایت شاندار موقع آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہرگز بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا اور اس تسبیح کو آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ یقین کریں منگل کے دن کا خاص عمل ہے، یہ ہر منگل کو وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا تعلق کہیں سے بھی ہو، بس اس تسبیح کو آپ لوگ منگل والے دن پڑھ لیں اور پھر دیکھیں کہ کتنی مدد آپ لوگوں کو ملتی ہے۔ غیب سے رستے بنتے ہیں، غیب سے رزق ملے گا، غیب سے کامیابی ملیں گی۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ ایک بار ہی پڑھو گے اور فائدے بے شمار کے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں اللہ والوں منگل کا دن آ جائے، جب بھی آپ کے پاس منگل والا دن آئے تو آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یہ دولت کا وہ خاص وظیفہ ہے، یہ دولت کا وہ سمندر ہے جس کے ذریعے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے ہماری آخرت بدل جاتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں یہ منگل والے دن پڑھے جانے والا سب سے خاص عمل ہے، اور منگل والے دن جو ستاروں کے اعتبار سے منگل کو دن حاصل ہے وہ مریخ کا ہے، تو اس لیے آج یہ تسبیح اور اس کے فائدے ناقابل بیاں ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک بڑا ہی خاص راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں۔ اس لیے آج منگل والے دن دولت کی یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، بہترین رشتے خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ آپ کہیں گے، اگر آپ سوچتی ہیں کہ میرے ماموں کے لڑکے سے شادی ہو جائے یا میری خالہ کے بیٹے سے شادی ہو جائے، یقین کریں اسی گھر میں رشتہ ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے کہ فیصلے کروا دیتی ہے عرش آدم سے۔ تو اللہ والوں اگر آپ پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اماں ابا پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، ورنہ وہ لڑکی یا لڑکا خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکیوں کے لیے یہ عمل ہے، بھائی لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حلال ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کریں، نکاح کی طرف جائیں۔ اللہ پاک نے برکت رکھی ہے نکاح میں، حرام جو ہے یقین کریں وہ تباہ ہونے والا ہے، برباد اور ذلیل کرنے والا، رزق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیسوں کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، کرائے کا مکان ہے یا پھر کرائے کا جو ہے وہ گھر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا۔ رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مانگنا آنا چاہیے، تڑپ کر مانگے۔ جس طریقے سے ایک بچہ ضد کرتا ہے اپنی ماں سے اور بچہ اپنی بات منوا لیتا ہے، رو رو کر منوا لیتا ہے، اسی طریقے سے نبی پاک نے بھی ہمیں وہ طریقے بتائے، لیکن ہم لوگ ان طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں اپنی بارہا ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے، آپ بھی رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں رب آپ کے کتنے لاڈ اٹھائے گا۔ اللہ والوں استغفار کریں، گناہوں پر نادم ہوں، معافی مانگیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک کا فضل، رب کا کرم، رب کی رحمتیں کس طریقے سے اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں۔
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. منگل والے دن کی دعا ہے، لازمی آپ لوگ شرکت کریں اور آمین ضرور بولیے گا. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج منگل والے دن کا واسطہ. ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباق پیدا فرما. یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے. حاسد ان کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں. دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں. وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں. اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو. بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں. استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے. رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں. 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا. کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی.
اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب ملے گا۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ رب جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے لیے یقین کریں فیصلے کروا دیتا ہے، لیکن مانگنے والا ہو یار، مانگنے والا ہونا چاہیے۔ جتنے مسائل ہیں سب کا حل آج اس منگل والے دن کی تسبیح میں چھپا ہوا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین
اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں 3 بہت ہی خاص مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ آپ لوگوں نے آخر میں ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ دوستوں آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی نا، آپ کے رزق کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے میرے معبود، اور یا رزاقوں کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اور یا غنیوں کے معنی ہیں اے غنی کر دینے والے۔ یعنی اللہ والوں یہ تینوں رب کی وہ صفتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری لاچاری، ہماری مفلسی، ان سب کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔
یا رزاقو یہ روزی کے لیے، یا غنیو اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یعنی آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے، رزق کریم اور رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ رزق آپ کو حاصل ہوگا جس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے اس دور کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، یقین جانیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ 3 ناموں کا مقدس عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو یقین کریں اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، یہ تینوں نام آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اب پڑھنا ذرا کس طریقے سے ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ چاول کے دانے رکھے ہیں تو اس پر پھونک مار دیں، یا پانی کا گلاس رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا ہے، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، محنت کی ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک کے ویڈیو بھی دیکھی ہے، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب العالمین سے مانگنے کا وقت ہے، اب اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے، اب اپنے معاملات کو بہتر کروانے کا وقت ہے۔ تو دوستوں دعا بہترین انداز میں کی جائے، اور اگر چاول وغیرہ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ چڑیا وغیرہ کو، کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، اور اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ رقم تو لازمی رب کی راہ میں صدقہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ اور دوستوں دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، دعا یہ نہیں کہ رٹی رٹائی دعائیں آپ لوگ مانگے جا رہے ہیں، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ توجہ کے ساتھ رب سے نہیں مانگتے، حالانکہ سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی ہے تو وہ رب ہے، لیکن ہم لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ صحیح طرح سے دعا نہیں مانگتے۔ تو اللہ والوں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے دعا ایک اچھے انداز سے مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔